بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی پیارے بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی اصحاب اخدود، ایک قرآنی کہانی۔ دونوں طرف کی فوجیں پوری تیاری کے ساتھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر کا لشکر تھوڑا تھا لیکن ان کے پاس ایمان تھا، اور حبش کا لشکر بہت بڑا تھا مگر اس کے پاس صرف ہتھیار تھے۔ خدا کے پیغمبر مطمئن ہو کر اپنے لشکر کو خدا کی مدد اور ثواب کی امید دلاتے ہوئے کہتے ہیں، کامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے، ہماری ذمہ داری اپنا کام انجام دینا ہے۔ بہت سی فوجیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سپاہیوں کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بڑی سے بڑی فوج کو ہرا دیتی ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو ہم بھی کامیاب ہوں گے، اگر اس نے ہمارے لیے شہادت لکھی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے اچھی ہے، اس لیے شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ اور بہادری کے ساتھ جنگ کرو۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے سامنے والی فوج سے کہا، اے حبش کے لوگوں، تم نہ جانے کب سے گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہو اور اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے باپ دادا کی طرح بت بناتے رہے ہو اور ان کی پوجا کرتے رہے ہو، یہاں تک کہ مہربان خدا نے تمہارے درمیان سے ایک شخص کو تمہاری ہدایت کے لیے چنا، لیکن تم خدا کی اس نعمت کی قدر کرنے اور خدا کے حکم کی اطاعت کرنے کے بجائے مجھ سے دشمنی کرتے ہو اور میرے ساتھیوں کو تنگ کرتے ہو۔ اب جب ہم نے تمہارے شہر اور علاقے کو چھوڑا اور خدا کی زمین میں رہنے لگے تاکہ تمہاری طرف سے پہنچائی جانے والی سختیوں سے محفوظ رہ سکیں، تم ایک بڑا لشکر لے کر آ گئے تاکہ ہم سے جنگ کرو۔ جان لو ہم تم سے جنگ کرنے سے نہیں ڈرتے، ہم آخری سانس تک اپنے ایمان اور خدا پر اعتقاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ہم نہ ہمارے بیٹے نہ ہمارے گھر والے کبھی بھی کفر اور گمراہی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ میں ایک بار پھر تمہیں ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں، اگر یہ دعوت قبول نہیں کرتے ہو اور ایمان نہیں لاتے ہو تو تم کم سے کم ہم سے دور چلے جاؤ اور واپس پلٹ جاؤ، ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ دشمن کی فوج کا سردار بہت ہی گھمنڈ کے ساتھ ہاتھ میں ہتھیار لیے آگے آتا رہا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارے بلانے سے آئے ہیں اور تمہارے حکم سے واپس چلے جائیں گے؟ تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں، ایک یہ کہ اپنی باتوں سے پلٹ جاؤ اور دوسرا یہ ہمارے سامنے سرنڈر ہو جاؤ یا سب کے سب مارے جاؤ۔ اگر تمہارے پاس عقل ہوگی تو تمہیں معلوم ہوگا تم ہم سے نہیں لڑ سکتے۔ پھر اس نے جنگ شروع کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو آگے بلایا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکال کر سب کو تیار رہنے کو کہا۔ سب لوگ ایک جگہ سمٹ گئے اور خدا کو یاد کرتے ہوئے تیار ہو گئے۔ جنگ شروع ہو گئی، دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف نیزے اور تیر پھینکنے لگے۔ پیغمبر کے سپاہیوں پر چاروں طرف سے تیروں، تلواروں اور نیزوں کی بارش ہو رہی تھی لیکن ان کے چہروں پر ذرا بھی ڈر یا پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پیغمبر کے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے اور تھوڑے بہت باقی رہ گئے۔ دشمن فوج کے کمانڈر نے حکم دیا کہ سب کو ان کے گھر والوں کے ساتھ پکڑ کر قید میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ایک بہت بڑا سا گڑھا کھود دیا جائے اور اس میں بہت ساری لکڑیاں جمع کر دی جائیں، اور دوسری طرف بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ تیار کی جائے۔ ساری تیاری کے بعد بادشاہ اور اس کے ساتھی آ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو لایا جائے۔ بادشاہ کے حکم سے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد قیدیوں سے کہا گیا کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے ایمان کو چھوڑ دو اور میرے سامنے سر جھکا لو، نہیں تو تمہیں اور تمہارے پیغمبر کے ساتھ ہی تمہیں اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے حکم سے مومنین کی آنکھوں کے سامنے خدا کے پیغمبر کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن کسی ایک نے بھی اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک کے بعد ایک اس آگ میں جاتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ ان کے درمیان ایک عورت بھی تھی جس کے ہاتھ میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ جب اسے اس آگ کے قریب لایا گیا تو ایک منٹ کے لیے اپنے بچے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت وہ بچہ خدا کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے کہا، ماں آپ بالکل نہ گھبرائیں، خدا کے لیے شہید ہونا تو ایک چھوٹا سا کام ہے جو ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کے لیے انجام دینا چاہیے۔ یہ سن کر ماں پورے اطمینان سے بچے کو آگ میں ڈال دیتی ہے اور وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اپنے با ایمان اور با استقامت بندوں کو نیکی سے یاد کیا ہے اور فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے قتل کر دیے گئے، النار ذات الوقود،
جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔